بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی اور ان کو کن گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نے بندر بنا دیا، تو آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑے ہی خوشحال اور اللہ کے فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کنارے رہتے تھے، تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس قوم میں ہر طرح کی گناہ پائے جانے لگی تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم کو فرما دو کہ تم سب دن مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو سوائے سنیچر یعنی ہفتے کے۔ چنانچہ بذریعہ وہی ہفتے والے دن قوم کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے روک دیا، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا۔ جب لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سنی تو وہ سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے والے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا۔ مچھلیاں ہفتے والے دن ہی اسی سمندر کنارے پر آتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ ہفتے والے دن بہت زیادہ تعداد میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قوم اتنی پریشان ہوئی کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اس وقت شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ایک ترکیب ڈال دی، وہ یہ کہ لوگ ہفتے والے دن سمندر کنارے خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیتے تھے۔ انہوں نے ان حوض میں ایسی نالیاں بنائی کہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سمندر سے حوض میں داخل ہو جاتے تھے۔ جب مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتے تو یہ لوگ ان نالیوں کے منہ بند کر دیتے تھے، جس سے مچھلیاں واپس سمندر میں نہیں جا پاتے۔ اسی طرح یہ مچھلیاں ہفتے والے دن وہ حوضوں میں جمع کر لیتے تھے اور اتوار والے دن صبح صبح پکڑ لیتے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئی تو پھر شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا، جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حلیے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 یہودی ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے کہ آپ علیہ السلام ہمارے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئے، بلکہ وہ سرِ عام ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو ان لوگوں کو اچھا نہیں مانتے تھے، انہوں نے ان 12,000 افراد اور اپنے درمیان ایک بہت ہی اونچی دیوار تعمیر کر لی۔ اس دیوار کے ایک طرف وہ 12,000 افراد رہتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود بھی شکار سے باز نہ آئے۔
محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہ لیا۔ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں سے تنگ آ کر ہفتے والے دن شکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، یہ لوگ نافرمان ہو چکے ہیں، یہ تیرے حکم کو نہیں مانتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، ان میں سے کوئی بھی شکار کرنے کے لیے نہ پہنچا۔ تو ان 12,000 کے علاوہ جن لوگوں نے ان لوگوں اور اپنے درمیان دیوار کی تھی، وہ بہت ہی پریشان ہوئے کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ ان لوگوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ یہ انسان بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نافرمانی کی وجہ سے انسانوں سے بندر بنا دیا تھا۔ جب وہ لوگ ان لوگوں کے گھروں میں گئے تو وہ سب بندر کی شکل کے انسان تھے۔ وہ بندر ان لوگوں کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے اور ان کے پاس آ کر آنسو بہاتے تھے، لیکن وہ لوگ کچھ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی زبان بھی بندر کی تھی۔ اگر وہ بات بھی کرتے تو بھی دوسرے لوگ ان کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے 12,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنے اعمال کی سزا دی۔